اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ اور اسلام کی ایک بہت اہم چیز توکل ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کسی پر بھروسہ کرنا، کسی پر یقین کر کے اپنی تمام کوششیں اور اپنا بھروسہ اس کے اوپر ڈال دینا، اپنا یقین اس کے اوپر ڈال دینا، وہ چیز کچھ بھی ہو۔ لیکن اسلام میں توکل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، اس چیز کو توکل کہا جاتا ہے۔ اور اس چیز کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ اس چیز کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی طاقت میں اور کسی بھی چیز میں لامحدود نہیں ہے۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے۔ لیکن انسان جو کہ دوسری مخلوقوں سے بھی محدود ہے، ہم اپنی کوشش ایک پوائنٹ پر پوری کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کسی بھی چیز کے لیے ایک محدود کوشش کر سکتا ہے، کسی بھی کام کے لیے ایک محدود وقت دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی، اس کی کوشش، اس کی طاقت، اس کی عقل محدود ہے۔ اور پوری کوشش، پوری طاقت لگانے کے بعد جس رزلٹ پر وہ پہنچتا ہے اپنے کسی کام کے، اس کے بعد اس کام کو اللہ پر چھوڑ دینا، اس کام کی سکسیس کو اور اس کے فیلئر کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہی توکل کہلاتا ہے۔ اور یہاں سے جا کر توکل کی شروعات ہوتی ہے۔ اور ہمیں اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صرف اور صرف اپنی کوشش کا ذمہ دار بنایا ہے، کہ ہم اگر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہر چیز میں ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے رزلٹ مانگ لیتا، ایک کوئی مخصوص رزلٹ مانگ لیتا، مثال کے طور پر جو لوگ دینی کام کرتے ہیں، ان سے اللہ یہ لازمی کر دیتا کہ تمہیں دوسروں کی ایمان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کو ایمان لا کر ہی دینا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تو یہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ہر کام میں کوشش کو کرائٹیریا بنایا ہے۔ اگر وہاں پر کوشش موجود ہے اور پھر ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ کسی چیز کو ہم نے پوری ایفرٹ اور کوشش کے ساتھ کیا، لیکن وہ چیز اس شکل میں سامنے نہیں آئی جیسی ہماری امیدیں تھیں، جیسی ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام کر دیا۔ کسی چیز کو ہم نے کوشش نہیں کی لیکن وہ ہو گئی، بالکل تھوڑے سے ایفرٹ سے ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کا حکم ہے۔ اور دوستو، بھروسے کے اور اس توکل کے بھی دو جگہیں ہوتی ہیں۔ پہلی توکل تو ہمیں اس چیز پر کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کی توفیق دے، ہم جو کام شروع کریں وہ صحیح ہو اللہ کی نظر میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بہت مشہور دعا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان، ہمارا دین کی طرف آنا، ہمارا کسی کام کے لیے کوشش کرنا، ہمارا دوسروں کی طرف صلہ رحمی کرنا، ہمارا صدقات و خیرات کرنا، ہمارا جائز بزنس میں، حلال بزنس میں پیسہ لگانا، اس میں ہمیں کامیابی ملنا، ان تمام چیزوں کی، ان تمام نیکیوں کی، ان تمام کوششوں کی ہدایت اللہ نے ہمیں کی، تبھی ہم یہ صحیح کام کر پائے۔ تو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ میرے پاس دو آپشن ہیں، اس میں سے میں کنفیوز ہوں کہ کس کو چنوں، تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس سے دعا مانگ کر ایک کام کو شروع کر دیں، اور پھر اس کام میں کامیابی ملنے کی جو اسباب ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کا رزلٹ آنے کا بھی، اس کا نتیجہ جو آئے گا اس پر بھی ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ایک تو کام شروع کرتے وقت ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور پھر کام شروع کرنے کے بعد جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی اس کا رزلٹ آئے یا اس کے علاوہ کچھ آئے، یہ اب ہمیں اللہ کے ہاتھ پر چھوڑنا ہے۔
ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم نے وہ چیز چنی جو ہمیں بہتر لگی، اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اللہ نے ہمیں وہی عطا فرمایا جو ہمارے لیے بہتر تھا۔ اب ہم نے کوشش اس کو پورا کرنے کے لیے کی، اب اس کا رزلٹ جس طرح آئے گا وہ بھی اللہ پر توکل کر کے اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص بے روزگار ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو اب اسے کوئی جاب ڈھونڈنی ہے، اس کے سامنے بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور دعائیں کر کے کوئی ایک آپشن چن لیتا ہے، تو یہ اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ایک توکل ہے۔ اور پھر اس جاب چننے کے بعد اس میں اس کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے اس جاب میں محنت کرنا شروع کر دے، یہ ایک اور توکل ہے۔ اب اس توکل کے کئی سارے نتیجے ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ نے جو جاب کے لیے ایکسپیکٹیشن لگائی تھی، امیدیں لگائی تھیں، وہ پوری ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں حاصل ہوتا، آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا، وہ بالکل ویسا نہیں چلا جیسے آپ نے سوچا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ فائدہ نظر نہیں آتا ہوتا جو ہمیں پہنچنے والا ہوتا ہے، یا جو آگے چل کر ہماری وجہ سے لوگوں کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جب انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا، اس وقت میں اتنی بڑی عمارت ایک بہت بڑی بات تھی، آج کل کا زمانہ نہیں تھا وہ۔ آپ نے بہت کوشش کی اور وہ کعبہ بہت محنت کے ساتھ آپ نے تعمیر کیا، اور جب آپ نے وہ کعبہ تعمیر کر دیا، وہ عمارت تعمیر کر دی، تو آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اذان دیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں تاکہ وہ حج کے لیے آئیں اور طواف کریں۔ جب آپ نے اذان دی اور لوگوں کو بلایا تو آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر طواف شروع ہوا اور حج کی کارروائی شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی کام کریں گے اور اس کے لیے محنت کرتے اور اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نہیں دکھتا، تو یہ تو ہمارے لیے سیدھا سیدھا فیلئر ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، وہ عمارت جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر محنت کے ساتھ بنائی تھی، اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی تھی، اور وہ کامیابی قیامت تک کی کامیابی تھی، قیامت تک کی قبولیت تھی اللہ کے یہاں، جو آج تک جاری ہے۔ اس لیے دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بس میں صرف اور صرف کوشش ہے اور باقی اللہ پر توکل ہے، کہ ہم اپنا کام کر کے اللہ پر توکل کر کے اپنے نتیجے کو اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیں۔ باقی کیا بہتر ہے یہ وہی جاننے والا ہے، اور کب بہتر ہے، کس کے لیے بہتر ہے، یہ سب کچھ وہی جاننے والا ہے۔ جب ہمیں ایسا توکل ہمارے دل میں حاصل ہو جائے گا تو ہر چیز ہمارے لیے آسان اور ٹینشن فری ہو جائے گی۔ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم صرف اور صرف اپنا کام کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں گے، اور یہی ایک مومن کی زندگی کا طریقہ ہے، یہی توکل کے اصل معنی ہے۔ اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائی ہے، جس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کبھی بھی نتیجہ نہیں مانگا۔ اگر نتیجہ مانگ لیا ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔